السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے واجب الاحترام جناب حکم صاحبان اور اسٹیج پر بیٹھے رونق افروز اساتذہ کرام اور سامعین اعظام، آج میری تقریر کا عنوان علماء دیوبند ہے۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا تو اس وقت دو طبقے ہندوستان میں سر پیکار رہے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکا دی، انگریز سے معافیا مانگی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید سے غداری کر کے اس نواسہ رسول کو، اس نانودہ رسالت کو، اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کرا دیا۔ میرے دوستو، ایک یہ طبقہ تھا اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا علمبردار تھا، جس فتوے نے بر صغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریہ کے ساحلوں پہ اور جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختے پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا، بیویوں کو بیوہ کرا گیا۔ وہ طبقہ کٹ ہو گیا، وہ طبقہ کٹ ہو گیا، لیکن نہ کبھی انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی۔ میرے دوستو، وہ طبقہ علماء دیوبند کا طبقہ تھا، لیکن اس کے باوجود آج کل بعض مولوی کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے بعد بنا، اور اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جب سے دیوبند کا مدرسہ بنا گئے اس وقت سے دیوبندی ہے اور اس سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے اس دیوبند کا مدرسہ بنایا، اور مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے فاضل تھے، وہ اسلام کے علمبردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے۔ اس دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، علماء دیوبند کے مدرسے سے پڑھے، لیکن یہ علم جو پوری دنیا میں پہنچا ہے، یہ علم جو پوری دنیا میں پہنچا ہے، یہ صرف دیوبند کی زمین سے نہیں پھیلا بلکہ قاسم نانوتوی کے سینے سے پھوٹا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ قاسم نانوتوی کون ہے کہ جس نے علم قرآن و حدیث کا حاصل کیا؟ کس سے حاصل کیا؟ قاسم نانوتوی نے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے شاہ ولی اللہ محدث دغلوی سے، شاہ ولی اللہ محدث دغلوی نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد سے، علامہ محمد بن احمد نے سلطان ابن عمیرہ سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سبیع سے، شیخ ربیع ابن سبیع نے دو واسطوں سے امام عینی امام ترمذی سے، امام عینی امام ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، اور انس ابن مالک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، قاسم نانوتوی یہ علم دنیا میں پھیلاتا ہے۔ اس علم کا شجرہ قاسم نانوتوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات کہنا کہ چلو علم تو تم نے اس طرح حاصل کیا کہ تمہارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لیکن ایک اور بات یاد رکھو کہ ولایت ہمارے پاس گئے، گدیاں ہمارے پاس گئے، پیری ہمارے پاس گئے، تقدس بھی ہمارے پاس گئے، نقشبندی ہمارے پاس گئے، سگروردی ہمارے پاس گئے، چشتی ہمارے پاس گئے، قادری ہمارے پاس گئے۔ ارے دنیا کے اندر علماء دیوبند کو برا کہنے والوں، آؤ دیوبند کے مرکز پر، اگر علم ملتا ہے، اگر تقدس ملتا ہے، اگر ریاضت ملتی ہے، اگر جہاد ملتا ہے، اگر تفکر ملتا ہے، اگر تقوی ملتا ہے، اگر قرآن ملتا ہے، اگر حدیث ملتی ہے، تو اسی دیوبند کی مسند پر پیغمبر کی طریقت بھی ملتی ہے، اسی دیوبند کی مسند پر نبی کی ولایت بھی ملتی ہے، اسی دیوبند کی مسند پر نبی کی بزرگی بھی ملتی ہے، اور اسی دیوبند کی مسند پر نبی کی طہارت بھی ملتی ہے، اسی دیوبند کی مرکز سے۔ اس لیے کہ قاسم نانوتوی مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ ولایت کا سبق پایا تھا میاں جی نور محمد سے۔ میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے،
شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد الحق سے، شیخ عبد الحق نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ جلال الدین تھانے سری سے، خواجہ جلال الدین تھانے سری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاء الدین صابر کلیری نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین نے خواجہ علی حجویری سے، خواجہ علی حجویری نے خواجہ قطب الدین چشتی سے، خواجہ قطب الدین چشتی نے خواجہ معین الدین اجمیری سے، خواجہ معین الدین اجمیری نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے سلطان ابن عمیرہ سے، سلطان ابن عمیرہ نے خواجہ فضیل بن عیاض سے، خواجہ فضیل بن عیاض نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ سے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، علم میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور ولایت میں بھی ہمارا ہی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ کائنات میں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بس میں نے آخری اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کے سپرد کرتا ہوں کہ ہم اہل دیوبند چمکتے ہی رہیں گے، ہم اہل دیوبند چمکتے ہی رہیں گے، طاغوت کی آنکھوں میں کھٹکتے ہی رہیں گے۔ اس قافلہ حق کے ہے نانو توی سالار، اس قافلہ حق کے ہے نانو توی سالار، قرآن حسینوں میں تو ہاتھوں میں ہے تلوار، ہر فتنہ باطل پہ برستے ہی رہیں گے، ہم اہل دیوبند چمکتے ہی رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔